أجمعين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. برادران اسلام، ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے یہی وہ پہلی وحی ہے جو محمد عربی علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی، اور اس وقت نازل کی گئی جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ کو پکڑ کر سینے سے لگا کر اور بہت زور سے کھینچا اور پھر کہا کہ اے محمد پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر جناب محمد رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگا کر اور بہت زور سے بھیجا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑا کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے عطا فرمایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور جس نے انسان کو چیزیں سکھائی جیسے انسان نہیں جانتا تھا۔ برادران اسلام، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ کو علم حاصل کرنے کے لیے تاکید کے ساتھ حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ علم حاصل کرنے کی فضیلت اور اہمیت کو بھی بتا دیا، اور قلم کی ضرورت کو بھی بتا دیا جس کے استعمال سے انسان علم حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ انسان کے لیے علم حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بار بار علم اور اہل علم کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین تو ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے، تباہی مچائے، اور ہم تو تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا نام بتا کر، کچھ چیزوں کا نام بتا کر اللہ رب العالمین ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ فرشتے کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین تیری ذات پاک ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو ہمیں دے رکھا ہے، پورے علم اور حکمت والا تو صرف تو ہی ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے سے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا اور کہا کہ آدم آپ ان چیزوں کا نام بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان چیزوں کا نام بتاتے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہنے لگے کہ فرشتوں کیا میں نے تجھے پہلے ہی نہیں کہا کہ میرے علم میں ہے جو تم لوگ چھپا رکھتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ برادران اسلام، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر علم ہی ٹھہرایا تھا۔ اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو ایسی صلاحیت دے رکھی تھی کہ وہ دنیا کے سارے علوم اور فنون سیکھنے کے قابل تھے، اور فرشتے اسی صلاحیت سے محروم تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا فرشتوں کو۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یقیناً مسلمانوں کے لیے علم حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل
حاصل کرنا فرض ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں، دونوں یکساں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بات کی اعلان قرآن کریم کے اندر کرتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے، کیا جو لوگ قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں اور جو لوگ نہیں رکھتے ہیں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یقیناً نہیں۔ نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایک عالم دین کی درجات کو دنیا اور آخرت میں بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عالم دین کی اور جو لوگ ایمان لائے ان لوگوں کی درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بلند کرے گا۔ میرے بھائیو، جن کو اللہ رب العالمین قرآن اور حدیث کا علم عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کو دونوں جہان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ کو اللہ رب العالمین نے تاکید کے ساتھ علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اور جناب محمد رسول اللہ کو اللہ نے ایک ایسی دعائیں سکھائی تھی کہ اے محمد آپ اللہ سے کہا کیجئے کہ اے اللہ قل ربی زدنی علما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے کہیے، آپ اپنے رب سے دعائیں کیجئے کہ اللہ تو مجھے علم عطا فرما، اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ کر۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے آج ہم تک بھی یہ دعائیں پہنچی ہیں۔ ہم اور آپ بھی ہمیشہ اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ اے اللہ ربی اے اللہ ربی زدنی علما، اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ میرے بھائیو، تو علم حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اللہ سے ہم دعائیں کریں کہ اے اللہ ربی زدنی علما، اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ من سلک طریقا یقتضی فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایک عالم دین کے لیے دنیا کی ہر ایک مخلوق، حتیٰ کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور بل میں رہنے والی چونٹیاں تک ایک عالم دین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ تو اس کی بخشش عطا فرما، اللہ تو اس کو بخش دے۔ اور ایک عالم دین کے احترام کے خاطر فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایک عالم دین کا اتنا زیادہ فضیلت ہے، اور جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے تمام ستاروں کا فضیلت چاند پر ہے۔ اور علماء کرام جو ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے والد ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عالم دین کی درجات کو دنیا اور آخرت میں بلند کرتا ہے، اور ایک عالم دین کے خاطر احترام کے خاطر فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ایک عالم دین کے لیے دنیا کی ہر ایک مخلوق، حتیٰ کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور بل میں رہنے والی چونٹیاں تک ایک عالم دین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کی بخشش عطا فرما۔ اور میرے بھائیو، ایک علم دین ایک ایسا چیز ہے کہ ہم اس سے بس دنیا میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اس سے ہم کام اٹھائیں گے۔ حدیث کے اندر نفع بخش علم بتایا گیا ہے جس کو مرنے کے بعد بھی انسان کا، جس کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی انسان کے عملوں کا ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور خود جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مومن کے مرنے کے بعد اس کے جن عملوں اور نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس میں سے وہ علم بھی ہے جو اس نے خود سیکھا اور دوسرے کو سکھلایا۔ اسی لیے سلف صالحین علم کی فضیلت پر بہت ہی زیادہ زور دیا کرتے تھے، تاکہ دنیا کے اندر سے جو جہالت ہے اسے ہم دور کر سکیں، اور علم کے چراغ کو ہم دنیا کے اندر جلا سکیں۔ تو میرے بھائی، ہم اور آپ بھی جو ہم علم سیکھیں وہ دوسرے کو سکھلائیں۔ اسی طرح سے حضرت حسن بن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ عالم دین نہ ہوتے، علماء کرام نہ ہوتے تو لوگ جانور جیسے ہوتے، یعنی جانور کے جیسے حرکت کرتے۔ انہیں کیا معلوم کہ کھانا کس طرح سے کھایا جاتا ہے، انہیں کیا معلوم کہ پانی کس طرح سے پیا جاتا ہے، انہیں کیا معلوم کہ پیشاب و پیخانہ کرنے کے بعد کس ہاتھ سے گندگی کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو ایک عالم دین ہی بتلاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ انسان کن لوگوں کو قرار دیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک عالم دین کو، قرآن اور حدیث کے علم رکھنے والے انسان کو ہی انسان قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے سے کہیں زیادہ انسان کو علم کی ضرورت پڑتی ہے۔
کھانے کی پینے کی ضرورت تو دن اور رات میں سے 2 بار پڑتی ہے، لیکن علم کی ضرورت زندگی میں ہر ایک موڑ پر، ہر ایک آنکھ میں روشنی، عقل و دماغ میں قوت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ علم ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی علم حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ بات بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اسی دین کے تلاش کرنے والے بچوں کو تانا دیا جاتا ہے، انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آگے چل کر کیا کرے گا۔ میرے بھائی میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ ذرا آپ مدرسے میں پڑھنے والے اور ہاسٹل میں رہنے والے بچوں کے حالات آ کر دیکھیے۔ آپ گھر میں مرغا مسلم کھاتے ہیں، یہ دین کے طلبہ، یہ قرآن اور حدیث کے علم حاصل کرنے والے طالب علم پانی کی طرح دال پیتے ہیں۔ آپ روزانہ بہترین پنیر کی سبزیاں کھاتے ہیں، یہ بیچارے بغیر چھلی ہوئی آلو کی سبزیاں کھاتے ہیں۔ آپ روزانہ بریانی اور چکن کھاتے ہیں، اگر ان کو کبھی مرغی اور بکرے کی گوشت نصیب ہو جائے تو ان کی طاقت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں ان کی قربانیوں میں پانی نہ پھیریے، اللہ کی قسم اگر یہ عالم دین ختم ہو گئے تو آپ کو جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا، آپ کو قرآن پڑھانے والا نہیں ملے گا، آپ کو نکاح پڑھانے والا نہیں ملے گا، آپ کے اولادوں کو پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں ان کی قربانیوں پہ پانی نہ پھیریے، اللہ کی قسم یہ ختم ہو گئے تو آپ کو نماز پڑھانے والا تک نہیں ملے گا۔ لیکن آپ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ آج امام صاحب کو بالکل نوکر کی حیثیت سے مسجد میں رکھا جاتا ہے یا مکتب اور مدارس کے اندر رکھا جاتا ہے، 6 اور 7 ہزار سیلری دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود اگر امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، 5 منٹ خطبہ زیادہ دے لیا، دیر تک دے لیا تو ایسا اتنا مچال ہے لوگوں کے اندر کہ بیچ مجمع میں کھڑے ہو کر امام کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، امام کو ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالم دین کو اس لیے بنایا تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک عالم دین کی درجات کو دنیا اور آخرت میں بلند کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عالم دین کے درجات کو دنیا اور آخرت میں بلند کرے گا۔ تو میرے بھائیوں ان کی قربانیوں پہ پانی نہ پھیریے اور اللہ سے دعائیں کیجیے کہ اللہ علماء کرام کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ میں ایک اور بات بتلاؤں گا آپ لوگوں کو، اگر جو علماء کرام ہوتے ہیں، جو یہ علم ہوتا ہے، اس کا جلوہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کا رنگ کبھی اڑتا نہیں ہے۔ مال ایک ایسا چیز ہے جس کا رنگ اور جس کا جلوہ ختم بھی ہو سکتا ہے، لیکن علم کا جلوہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایسے بڑے سے بڑے بادشاہ آئے جن کا نام و نشان آج باقی نہیں ہے، جن کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن علم کا جلوہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ سکتے ہیں، وہ بیچارے اتنے غریب تھے کہ ان کو ایک ٹائم کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوا کرتا تھا، ایک ٹائم کھاتے تھے، 2-3 ٹائم پھاقا کیا کرتے تھے۔ لیکن آج جب بھی جناب محمد رسول اللہ کی حدیثیں پڑھی جاتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ کا نام سب سے آگے آتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو ہریرہ کا نام سب سے آگے آتا ہے۔ ان کے پاس مال نہیں تھا، ان کے پاس دولت نہیں تھی، لیکن قرآن اور حدیث کا علم تھا۔ وہ بیچارے ایک ٹائم کھاتے تھے، 2 ٹائم تک پھاقا کیا کرتے تھے، بھوک و پیاس کے مارے زمین پر بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے، لیکن ان کے پاس قرآن اور حدیث کا علم تھا، اسی لیے آج بھی ان کا نام و نشان باقی ہے۔ تو علم کا جلوہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائیو ایک اور بات بتلاؤں آپ لوگوں کو، علم جو ہے نا، وہ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے اور مال خود اپنی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے۔ ایک مالدار اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو دنیا کی طرف بلاتا ہے اور ایک عالم اپنے علم کے ذریعے اللہ کی طرف، لوگوں کو آخرت کی طرف بلاتا ہے۔ علم جو ہے نا وہ دینے سے بڑھتا ہے، لیکن جو ہے نا مال وہ خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا نہیں۔ اسی طرح سے علم کے جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن مال کا ختم ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ لیکن اگر علم بھی جا سکتا ہے، اگر ایک عالم اپنے علم میں کوتاہی کرتا ہے اور علم کی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو علم ضائع ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی آج کی اس تقریر کا میرا خلاصہ یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور جو حاصل کریں وہ 2 لوگوں کو پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور میں اللہ رب العالمین سے بھی یہی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کے علم کی حفاظت فرما، آمین۔ اللہ ربی زدنی علما، اللہ تو مجھے زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما، تو میرے علم میں اضافہ عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔